اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک بار پھر زاویہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور کافی وقت کے فاصلے سے یہ پروگرام انجام پا رہا ہے اور حالات کچھ ایسے رہے کہ ابھی بھی ہم بڑی مشکل سے اس کو منعقد کر پا رہے ہیں۔ پروگرامز کافی زیادہ ہیں اور آج کل بھی ایام شہادت ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس کی وجہ سے ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ بجائے کہ ہم اس کو پبلک کے اندر منعقد کریں جس میں اور پروگرام ظاہر ہے کہ ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو ریکارڈنگ کی صورت میں کر لیں تاکہ یہ سلسلہ جو کافی وقت سے رکا ہوا ہے مزید تاخیر کا شکار نہ ہو اور ہم اس کام کو انجام دے سکیں۔ چند موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا موضوع پاکستان کے اندر حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے مذاکرات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور پورے ملک کی اس کے اوپر خاص توجہ ہے، طالبان کے کردار کو دیکھتے ہوئے، جس کو بظاہر طریقے طالبان پاکستان کہا جاتا ہے، اور یا کہیے کہ طالبان کے نام پر جتنی بھی گروہ ہیں ان سب کے کردار کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی اہم یا مقدس جگہ رہی ہو جس کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہدف نہ بنایا گیا ہو۔ اہمیت کے اعتبار سے GHQ سے لے کر مقدس مقامات سے میں مسجد، امام بارگاہ، چرچ اور نہیں معلوم کون سی جگہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو دہشت گردی کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو، اور اس کے بعد ان دہشت گردوں کے ساتھ بلا کسی شرط مذاکرے کی میز کے اوپر بیٹھنا یہ بہت زیادہ تعجب کی بات تھی۔ یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو کبھی نہ کبھی اپنے دشمن کے ساتھ بھی مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، اور دو قومیں بھی جب جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں تو جنگ کے بعد بہرحال کہیں نہ کہیں مذاکرے کی میز کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے کب بیٹھے ہیں، اور آپ جب مذاکرات کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ سامنے والے سے کیا منوا کر بیٹھے ہیں۔ اس اعتبار سے انتہائی اہم تھا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے طالبان سے بہت خوش منوا تھی، جو میرا اپنے خیال ہے کہ حکومت نے بہت بڑی مسٹیک کی، اور اس مسٹیک کا خمیازہ ان کو اس وقت بھگتنا پڑا کہ جب ان کے ہی 23 افراد اسی طالبان کے ہاتھوں یا اس کے جیسے کسی اور گروہ کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہوئے، جس میں بہت سارے سوالات اٹھے کہ اگر یہ وہ گروپ نہیں ہے جس نے اس کام کو انجام دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ مذاکرات کا فائدہ کیا ہوگا، اور اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس گروہ کو روک سکتا ہوتا تو پھر آپ مذاکرات کر ہی کیوں رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ طالبان کے نام پر کوئی ایک آرگنائزڈ اور بہت زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ گروپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دسیوں گروپ ہونے چاہیے جس میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو خود پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے مختلف اداروں کے تحت چل رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو افغانستان، نہیں معلوم امریکہ، انڈیا، اسرائیل یا کسی برطانیہ کسی بھی اور حکومت یا اس کے اداروں کے تحت چل رہے ہوں گے، اور کچھ یقیناً انڈیپینڈنٹ ہوں گے، وار لارڈ ٹائپ کے لوگ کہ جو جنگ کے اندر مختلف کاموں کے لیے اپنی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ طالبان ایک گروہ کا نام نہیں ہوگا، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت اگر واقعاً سنجیدہ ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے تو وہ کتنے لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے، کن کے ساتھ مذاکرات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نمائشی کام انجام پا رہا ہو اور اس نمائشی کام کے اوپر قوم کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہو اور قوم کی مشکل بھی حل نہ ہو رہی ہو۔ بہرحال شروع میں بظاہر اسی طریقے سے انجام پایا کہ بہت ذرا نمائشی کام ہوا، اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے پوائنٹس بنائے، اسپیشلی مولانا سمیع الحق نے اپنے پوائنٹس بنائے، فضل الرحمان صاحب بڑے بگڑے اور کچھ لوگ آگے ہوئے پیچھے ہوئے، لیکن بات وہیں کی وہیں تھی، دہشت گردی جاری رہی اور اس کے بعد حکومت کو کچھ ایکشنز لینے پڑے، اور جب انہوں نے ایکشنز لیے تو پھر ہمیں نظر آیا کہ وہ طالبان کے جو کچھ کہنے کو تیار نہیں تھے اچانک جنگ بندی کے اوپر بھی تیار ہو گئے اور اپنی پیشکش کی، اور انہوں نے سب سے پہلے خود جنگ بندی کی۔ تو اس مطلب نے ایک اور چیز ثابت کی، وہ یہ کہ پاکستانی حکومت اگر چاہتی تو بہت پہلے ایک کام انجام دے سکتی تھی،
پاکستانی فوج اگر یہ چاہتی تو بہت پہلے یہ کام انجام دے سکتی تھی. تو اتنے لوگوں کو کیوں مروایا پھر ان لوگوں نے؟ یہ جو اتنے فوجی مرے، اتنے رینجرز مرے، اتنے ایف سی کے اہلکار مرے، اتنے عوام مرے، اتنے مقدس مقامات پہ حملے ہوئے، یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کی گئیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ایشو طالبان نہیں ہے، طالبان کے پیچھے کوئی اور چیز ہے کہ جو ایشو ہے. اور یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ وہ نان ایشو کو ایشو بنا کر سامنے رکھتے ہیں تاکہ اصل ایشو کی طرف لوگوں کی توجہ نہ جا سکے، اور وہ اصل ایشو دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. اب میں یہاں پر اس کی کچھ لیئرز کو کریدنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہت سادہ سی ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے، جو الحمدللہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں. آج کا دور اچھا دور ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں کے اندر سمجھنے کی طاقت ہے، انالیسس کی سکلز بڑھ رہی ہیں لوگوں کی. تو پیچھے جو فوری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور جو ایک مشہور جملہ ہمارے پاس موجود ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہ پاکستان اپنے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کا اثر و رسوخ رہے، تاکہ کبھی اگر اس کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑے کہ پاکستان پہ حملہ ہو تو وہ اپنی پشت پناہی کے لیے افغانستان کو استعمال کر سکے. لیکن ایک اور سوال اٹھاؤں گا، کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ اصل مشکل ہے، یا یہ بھی ایک بہانہ ہے، یہ بھی ایک نان ایشو ہے؟ کیا واقعاً انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا واقعاً انڈیا پاکستان کے اوپر قبضہ بھی کرنا چاہتا ہے؟ چونکہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایشو اس وقت آئے گا جب انڈیا مشرق سے پاکستان پہ حملہ کرے اور پاکستان انڈیا کے دفاع میں کمزور پڑے، اس کے پاس اسٹریٹجک ریٹریٹ کے لیے جگہ نہ ہو، اور وہ جب اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنے لگے، جب عقب نشینی کرنے لگے، اسٹریٹجک عقب نشینی، تو اس کے لیے اس کو افغانستان کی جگہ درکار ہو، جس کو ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ تعبیر کرتے ہیں. کیا واقعاً یہ ایشو ہے؟ کوئی بھی انڈیا میں جا کر پوچھے وہ یہ کہ آپ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، پوچھے گا مطلب کہے نہیں، کیا جا کر انالیسس کرے وہ یہ کہ کیا واقعاً انڈیا کی آرمی پاکستان کے اندر گھس کے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ اس نے 65 کی وار میں مثلاً کرنے کی کوشش کی، یا اس وقت بھی مثلاً ان کے ذہن میں نہ رہا ہو کہ ہم کہاں تک جا سکیں گے اور نہیں جا سکیں گے، اور اب ان کے ذہن میں آ رہا ہو کہ نہیں ہمیں چلا جانا چاہیے. ایسا ہمیں خود اچھے طریقے سے سوچنا پڑے گا. کیا یہ دور وہ دور ہے کہ جب انڈین آرمی پاکستان کے اندر گھسے گی اور پاکستانی فوج کو شکست دیتے ہوئے اتنے آگے بڑھیں گے کہ پاکستانی فوج کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنے کے لیے ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے ہوگی، اور وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کو افغانستان کے اندر حاصل ہو رہی ہوگی؟ کیا یہ باتیں معقول ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بھی ایشو نہیں ہے، یہ بھی ایک نان ایشو ہے. اور یہ ان لوگوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ جو اپنے اندر تھوڑی سی ڈیپتھ رکھتے ہیں، اور اس ڈیپتھ کو حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو طالبان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، ہم جو افغانستان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ریزن باہر نہیں ہے، اس کا ریزن ہم خود ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے یہ بھی نان ایشو ہے، یہ بھی ایک ٹریپ ہے، یہ اصل ایشو نہیں ہے. یہ افغانستان کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے نہیں ہے. پھر میں ایک اور سوال کروں گا، آپ جو کچھ بحرین کے اندر کر رہے ہیں وہ کس ڈیپتھ کے لیے؟ آپ اب جو کچھ سیریا کے اندر کرنے والے ہیں وہاں کون سی اسٹریٹجک ڈیپتھ انوالو ہوئی بھی ہے؟ یہ خام خیالی ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ایشو نہیں ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ ایک بہانہ ہے میرے اپنے خیال کے اندر. اصل حقیقت ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی وہ یہ کہ پاکستان کے جو کچھ اب تک کیریکٹرز رہے ہیں وہ کیریکٹرز کون سے کیریکٹرز ہیں. یعنی پاکستان امریکہ اور سعودیہ کے لیے اب تک جو کچھ انجام دیتا رہا ہے اس نے کیا انجام دیا ہے؟ جو کچھ طالبان کے ساتھ کر رہا ہے، جو کچھ افغانستان کے اندر کر رہا ہے، وہ بھی اسی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے. یعنی میں یہ سوچوں کہ جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی خاطر ہو رہا ہے، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی خاطر نہیں ہو رہا. اسٹریٹجک ڈیپتھ خود ایک بہانہ ہے. وہ کس کام کے لیے؟ وہ ان اہداف پر محنت کرنے کے لیے جو امریکہ اور سعودی عرب پاکستان کے لیے طے کرتا ہے. پاکستان اپنے مقدر کو خود طے نہیں کرتا، دوسرے ہیں جو اس کے لیے طے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس منصوبے پہ عمل کرے گا. سعودی عرب طے کرتا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جنگ لڑے گا، پیسہ ہم فراہم کریں گے، بندے خود لے کر آئے گا، اور پاکستان کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ رشیا سے لڑے. اب اس لڑنے کے لیے اسے ایک بہانہ چاہیے. اس وقت وہ بہانہ اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں تھا، اس وقت وہ بہانہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. پھر جب رشیا باہر چلا گیا تو اب پھر ایک بہانہ چاہیے اسی سعودی اور امریکی ایجنڈا پہ عمل کرنے کے لیے. اب اس بہانے کا نام اسٹریٹجک ڈیپتھ پڑا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ نان ایشو ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کیوں امریکہ اور سعودی عرب کے اشارے پہ ناچ رہا ہے،
کیا پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہم نے مسلسل نقصان اٹھایا ہے. ہم 70 کی دہائی سے لے کر اب تک ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی بنے ہوئے تھے، لیکن جتنا کھول کے اب بنے ہوئے ہیں اتنا پہلے نہیں تھا. کیا اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے؟ یا جب بھی امریکہ کو اگر کبھی ضرورت پڑی اور اس نے دیکھا پاکستان پیچھے بھی ہٹنا چاہ رہا ہے تو اس نے صاف دھمکی دے کر کے تم اسٹون ایج کے اندر چلے جاؤ گے، ہمیں دوبارہ اس فیلڈ کے اندر گھسیٹ لیا. پاکستان یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان کیوں سعودی اور امریکہ کے راستے پہ چلتا ہے؟ کیوں ان کے اشارے کے اوپر ناچتا ہے؟ تو ان کا ایک بہت سادہ جواب ہوتا ہے، پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ پیسہ ہمیں چاہیے تو ہمیں سعودیہ اور امریکہ کے اشاروں کے اوپر چلنا پڑے گا ان کے پیسے کو استعمال کرنے کے لیے. تو جو لب لباب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے فائنانس کی ضرورت ہے، اور وہ فائنانس اس وقت دیں گے، پیسہ اس وقت دیں گے جب ہم پاکستانی ان کے ارادوں پہ چلیں گے. میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی چوڑی کیلکولیشنز کے اندر جاؤں، لیکن میں اپنے طور پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے اس ساری مدت کے اندر ہمیں کتنا پیسہ دیا ہوگا، کتنے پیسے کی امداد کی ہوگی، کتنے بلین ڈالر ہر سال وہ ہمیں دیتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے صرف چند اسٹیٹسٹکس رکھوں کہ جب ڈالر 60 روپیز کا تھا تب سینٹ کی کمیٹی نے ایک رپورٹ ناشر کی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ پاکستان ہر سال 600 ارب روپے کے برابر مس مینجمنٹ کی وجہ سے اپنے وسائل کو ضائع کرتا ہے. اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا. 600 ارب روپے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی رقم بن رہی ہے. ڈالرز کے اندر بھی جا کر دیکھیں تو بہت عظیم الشان رقم بنتی ہے، یعنی یہ تقریباً 6 بلین ڈالرز بن رہے تھے. اور اس سال بھی پاکستان 2 یا 3 بلین ڈالر حاصل کرنے کے لیے IMF ورلڈ بینک کی جوتے بھی چاٹنے کو تیار ہو رہا تھا بدقسمتی سے. اور در حقیقت پاکستان نہیں، پاکستان کے اوپر قابض ہونے والے حکمران. اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، ہم جتنا ان سے حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے بٹھائے ہوئے نااہل افراد کو برداشت کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں. ان کے بٹھائے ہوئے نااہل افراد اور ان کے بٹھائے ہوئی پالیسیوں کو اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جتنا ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کوڑیوں کے مول کی ہمیں خریدنا ہے. مثال کے طور پر گوادر پورٹ پاکستان نے پہلے کیوں نہیں بنا لی تھی؟ پاکستان 47 میں بنا تھا، اس وقت ہمارے پاس صرف کراچی پورٹ تھی. کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ کراچی پورٹ کے علاوہ ہمیں ایک اور پورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ یقیناً گوادر میں بننی تھی. ہم سب کو معلوم تھا. تو 50 سال ہم نے انتظار کیوں کیا؟ ہم نے اس لیے انتظار کیا کہ اس وقت کولڈ وار ہو رہی تھی، اور کولڈ وار کے اندر اس علاقے کے اندر امریکی میزائل نصب ہوئے ہوئے تھے جو اصل میں رشینز کو روکنے کے لیے تھے. چونکہ امریکنز یہاں پہ انوالو ہوئے ہوئے تھے، یہاں پہ کسی ڈیولپمنٹ کے کام کا کوئی امکان نہیں تھا. اس خاطر ایک پورٹ 50 سال کے لیے روکی گئی. ایک پورٹ کے 50 سال تک روکنے کے نتیجے میں جتنے ڈالرز کا نقصان ہوا ہوگا، کیا امریکہ نے اپنی امداد کے ذریعے صرف اس ایک پروجیکٹ کے نقصان کو پورا کیا ہوگا؟ اور جو پورا ملک اس علاقے کے اندر بلاک رہا اس کا کیا ہوا ہوگا؟ اور یہ جو اب جو کچھ انجام پا رہا اس کا کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو میں بعض چیزوں کو بہت مسخرے کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کتنا مسخرہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے ساتھ مسخرہ کیا جا رہا ہے کہ نیٹو کی سپلائی کی وجہ سے جو روڈز خراب ہو رہی ہیں، ہائی وے کا نیٹ ورک خراب ہو رہا ہے، اس کے پیسے امریکہ ہمیں دے گا. اور وہ جو پورے معاشرے کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ یہ جو پورے معاشرے کے اندر اسلحہ اور ہیروئن بک رہا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ جو اس نام نہاد افغانی جہاد کے نتیجے میں ہوا ہے، جو پوری سوسائٹی کے اندر ایکسٹریمزم آیا ہے، اس کے پیسے کون دے گا؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اصل ایشو یہ ایشو ہے، وہ یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے اداروں کو اس غیر ملکی پیسے کی عادت پڑ گئی ہے 70 کی دہائی سے، جو ان کو مختلف بہانوں اور ہیلوں سے ملتے رہے، جس کے اندر یہ لوگ کرپشن کرتے رہے، جس کے ذریعے کئی ارب ڈالر سالانہ ان لوگوں نے حاصل کیے ہیں. اور اس کے بغیر اب ان کی زندگی نہیں چل سکتی. جن اسٹینڈرڈز کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ باہر سے امداد حاصل کریں. اور اس امداد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی فوجی دنیا کے ہر اس محاذ کے اوپر جائے جس پر امریکہ اور سعودی عرب کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اگر امریکہ اور سعودی عرب کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بحرین جائیں تو 10-10 ہزار بحرین بھی جائیں گے. اگر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی اور خطے کے اندر جائیں، افغانستان کے اندر جائیں، تو وہاں پہ بھی جائیں گے. اور آپ کہیں پر بھی ان کو پہنچا سکتے ہیں. جب تک آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ لوگ تیار ہیں. اور اس میں مختلف شیپس ہیں، وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ سعودی عرب نے بندر بن سلطان کو سیرین فائل سے ہٹا دیا ہے. اب سیریا کی
تمام تر ایکٹیویٹیز کو بندر بن سلطان ڈیل نہیں کر رہا بلکہ کوئی اور ڈیل کر رہا ہے. بندر بن سلطان کا کیا تعارف ہے اس کے اوپر آپ کبھی خود محنت کر لیجئے اور آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اس کی پروفائل کو جانا جا سکتا ہے. آپ صرف انٹرنیٹ پہ چلے جائیے, تھوڑا سا اس کے بارے میں سرچ کر لیجئے, آپ کے اس کی پوری زندگی کھل کے سامنے آ جائے گی. یہ وہ شخص ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر سعودی مفادات کے حصول کے لیے ایکسٹریمسٹ پالتا ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں ایکسٹریمسٹ فوجیں بنتی ہیں مسلمان کے نام پر, اسلام کے نام پر, اور سعودی عرب کے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے, اس کی ذمہ دار بندر بن سلطان صاحب. یہ اس کام کو انجام دیتے رہے. سیریا کے اندر انہوں نے ایکسٹریمسٹ پالے, پوری دنیا سے لا کر جمع کیے, پاکستان سے خاص کر گئے, اور آپ سب کو معلوم ہے کس طریقے سے فائنینس ہوا, کس طریقے سے قطر اور ترکی کو استعمال کیا گیا. یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ کہ اب امریکہ اور یورپ تک کان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس کا کیا ہوگا. پوری یورپی ممالک نے اعلان کیا کہ جو بھی سیریا کے اندر جا کر ایکٹیویٹیز میں شرکت کرے گا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ, وہ واپس نہیں آئے, اس کو دشمن ڈیل کیا جائے گا. اور دوسری طرف سے وہ جو امریکن بیکڈ لبریشن آرمی بن رہی تھی جو نام نہاد سیکولرز کے اوپر مبنی تھی, وہ خود ان کے ہاتھوں مصیبت میں پڑی ہوئی ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے سامنے کوشچن بن رہا ہے کہ بھئی یہ سعودی عرب کر کیا رہا ہے. جب اتنی زیادہ بدنامی ہوئی اور وہ جو ڈرامہ کیمیکل ویپنز کا بندر بن سلطان صاحب نے کیا تھا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ سب بندر بن سلطان صاحب کی کارروائی تھی. جب اتنی چیزوں میں سعودی عرب اور قطر کی ٹھیک ٹھاک ذلت ہو گئی, اب بندر بن سلطان صاحب وہاں سے گئے ہیں. نیکسٹ اسٹیج کیا ہونے والا ہے؟ کیوں سعودی عرب پاکستان آیا, کیوں بادشاہ صاحب بھی یہاں تک آئے اور نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے آئے, نواز شریف صاحب کو کیوں لایا گیا؟ تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس ایکسٹریمزم کے مقابلے میں جو دو کوالٹیز اپنے اندر رکھ رہی تھی, ایک ان آرگنائزڈ ان آفیشیل, دوسرا ایکسٹریمسٹ دین کے نام پر, اس کے اندر دو کوالٹیز تھیں. اب اس کے مقابلے میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں, ان دو کوالٹیز کے اوپر مشتمل گروپس ہمارے مفادات کو سیریا کے اندر, شام کے اندر پورا نہیں کر پائیں گے. دو کوالٹیز کیا ہیں؟ ان آفیشیل ہیں, آفیشیلی کچھ نہیں ہے, یہ نام نہاد گروپ ہوتے ہیں. ان کے اندر آرگنائزیشن بھی اسی وجہ سے مضبوط نہیں ہوتی, اسپلٹ گروپس بنتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہتے ہیں, اوپر والے کے کمانڈ کے علاوہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ پروفیشنلز نہیں ہوتے. ان دو کے مقابلے میں ایک اور گروپ اب سعودی عرب استعمال کرنا چاہے گا سیریا کے اندر. وہ کون سا گروپ ہوگا؟ وہ جس کے اندر یہ دو خرابیاں نہ ہو. نمبر ایک, آرگنائزڈ ہو, سینٹرل کمانڈ کو فالو کرنے والا ہو, اور نمبر ٹو, پروفیشنلی ٹرینڈ ہو اور ایکسٹریمزم نہ رکھتا ہو دین کے نام پر. اس کام کے لیے بہت اچھی پاکستانی آرمی ہے, پاکستانی فوجی ہیں, چاہے وہ حاضر سروس ہوں چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں, کہ وہ سینٹرل کمانڈ کے اندر رہیں گے, پروفیشنلی ٹرینڈ ہوں گے, ان کے اندر ایکسٹریمزم نہیں ہوگا, وہ نسبتاً ماڈریٹ ہوں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اب سعودی عرب جانا چاہ رہا ہے, اس ایکسٹریمزم کے مقابلے میں جس کو بندر بن سلطان استعمال کر رہے تھے. تو اب جو ان کا ارادہ بنے گا وہ یہ کہ نسبتاً ماڈریٹ, ہائیلی اسکلڈ, پروفیشنلی ٹرینڈ اور سینٹرلی کمانڈڈ گروپ جو پاکستان کے طریقے سے تیار پائیں, وہ در حقیقت سیریا کے اندر کام کو انجام دیں. اور چونکہ اب ان ایکسٹریمسٹ عناصر کی ضرورت نہیں ہوگی سعودی عرب کو, اب یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کو بھی اس مصیبت سے نجات مل جائے. آپ اگر کوئلے کا بزنس کریں گے تو آپ کے ہاتھ کالے ہوں گے. یہ وہ پاکستان ہے جس نے ایکسٹریمزم کا بزنس کیا ہے سعودی عرب کی فائنانس کے اوپر, تو ہاتھ تو کالے ہونے تھے. اس ایکسٹریمزم نے پاکستان میں اپنا اثر رسوخ دکھایا, اور وہ اس شدت کے ساتھ دکھایا کہ اب پاکستان کی جڑوں میں ایکسٹریمزم پہنچ رہا ہے, عوام کی سطح پر ہم ایکسٹریمزم کو احساس کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے شاید ان عناصر کو جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اب اس بات کی عقل آئی ہو کہ ہمیں کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا. اب یہ سمجھ لیجئے ہماری قسمت رہی کہ اب پیسہ ایکسٹریمزم کے علاوہ کہیں اور سے بھی آنے کا امکان بن گیا ہے, تو وہ پیسے کو نہیں چھوڑ پائیں گے. ہاں, ایکسٹریمزم کو اب اس لیے شاید چھوڑ دیں کہ اب کہیں اور سے بھی پیسہ آ سکتا ہے. سعودی عرب کہہ رہے ہیں ہم بغیر ایکسٹریمزم کے بھی سیکولر اور ماڈریٹ بیسس پر بھی پیسہ دینے کو تیار ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ترکیب بھی یہ لوگ استعمال کریں گے, یہ سیریا کے اندر پھر دوبارہ انوالو ہوں گے. لیکن جو ایک چیز باقی رہ جائے گی وہ یہ کہ آپ ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ گروپس کو نہیں رکھیں گے, لیکن ملیٹنسی پھر بھی پاکستان کے اندر باقی رہے گی. مجھے خطرہ ہے کہ یہ پھر بھی رہے گا. تو شاید ایسا ہوگا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی تھوڑی کمی آئے پاکستان کے اندر سعودی عرب کے اس شفٹ کی وجہ سے,
لیکن مجھے لگتا ہے ملیٹنسی کم نہیں ہو پائے گی، ملیٹنسی آگے چلے گی، اور شاید اگر یہ لوگ تھوڑا سا اور عقل مندی سے کام کریں تو اس میں کچھ اچیومنٹس کی جا سکیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا امکان فی الحال کم نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مذاکرات ہوئے اس کے اندر کچھ لوگ اور ایکسپوز ہو گئے۔ عمران خان صاحب کو میرا اپنے خیال ہے کہ اب تحریک انصاف کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی منصفانہ رائے سامنے آنی چاہیے، اور شاید آ بھی گئی ہوگی۔ وہ یہ کہ مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے سعودی عرب اور امریکہ اور یہ جو اس قسم کے عناصر ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر 3 گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ ایک پیور ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ گروپ، جس کو ہم جنرل ٹرمز کے اندر تحریک طالبان پاکستان تعبیر کرتے ہیں، اور اس کو پاکستان سے باہر کہیں اگر استعمال کرنا ہو تو اس کو ہم القاعدہ تعبیر کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے اس بات کا کھل کے اعلان کیا کہ عراق کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے، دہشت گردی ہے، ملیٹنسی ہے، جو دین کے نام پہ انجام پا رہی ہے، اس کو سعودی عرب اور قطر پروموٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب اور قطر اس کو فائنینس کر رہے ہیں۔ نور مالکی نے بالکل کھل کر اس بات کا اعلان کیا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر یہ جو سعودی عناصر ہیں اور اس طرح کے دوسرے امریکن اور سعودی اور اس طرح کے عناصر ہیں، یہ 3 گروپس کو پالے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ گروپ، جس کو ہم تحریک طالبان کہتے ہیں۔ نمبر 2 نسبتاً ماڈریٹ لیکن بیسیکلی کنزرویٹو گروپ، جس کو ہم نواز شریف تعبیر کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ایک اور وفادار لیکن ماڈریٹ لکنگ گروپ، جس کو ہم پی ٹی آئی تعبیر کرتے ہیں، تحریک انصاف۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تانے بانے سب کے ایک ہی طرف جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب ایک ہی اشارے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ نے، امریکن، سعودی اور قطر گروپ نے بہت ہیوج انویسٹمنٹ کیے ان الیکشنز کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ کیے، اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ اپنے من پسند لوگوں کو اوپر تک لانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ اگلی چین چلی ہے جو سیریا تک گئی ہے، اور اب دیکھیے کہ پاکستانی خون کہاں کہاں پر بہنے کے لیے تیار ہوگا۔ سب سے زیادہ افسوس ان مظلوموں کے اوپر ہوتا ہے جو ان کے ہاتھوں آلے کار بن کر ان کی فوج کا حصہ بنتے ہیں، جو جا کر مختلف محاذوں کے اوپر قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے، جو اپنے ملک کی خاطر نہیں بلکہ ان لوگوں کے اشاروں کے اوپر اپنی جانوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جانوں کو وہاں پر قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں معلوم ان کی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں معلوم وہ کس قسم کے دباؤ کے اندر ہوتے ہیں۔ خدا ان سب کی بھی مدد کرے اور اس مشکل سے نکلنے کی ان کو طاقت دے، فکر دے، شعور دے، تاکہ پاکستانی غلط جگہوں کے اوپر استعمال نہ ہو اور صحیح راستے کے اوپر اپنی توانائیوں کو استعمال کر سکیں۔ دوسرا بہت بڑا ایشو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ ایٹمی توانائی کے اوپر ہونے والے امریکہ اور یورپی ممالک اور ایران کے درمیان مذاکرات ہیں۔ ان مذاکرات کے سلسلے میں ہمارے سامنے 2 بہت واضح پوائنٹس ہیں جس کو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا بریفلی ہم اس کو ڈسکس کریں۔ وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ رہبر معظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات فائدہ دے پائیں گے، یعنی ہمارے سامنے کچھ لوگ ہیں جن کے اندر امیدیں ہیں، حتیٰ ایران کے اندر ہیں، کہ جو یہ امید رکھ رہے ہیں اپنے دل کے اندر کہ شاید امریکہ ہمارے ساتھ مفاہمت کر لے گا، شاید امریکی نظام ہمارے ساتھ دشمنی ختم کر دے گا، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ہم ایٹمی توانائی ختم کر دیں گے، ایٹمی توانائی ختم کریں گے، امریکہ ہمارے ساتھ دشمنی کو ختم کر دے گا۔ تو میں ان سے کہوں گا کیا امریکہ سمرائز ہوا ہے مسٹر اوباما کے اندر؟ کہ آپ اگر اوباما کے بارے میں پازیٹیو اوپینین رکھتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکن سسٹم سمرائز ہوا ہے اوباما صاحب کے اندر، اور کیا اوباما ہے کہ جو امریکن سسٹم اور ایڈمنسٹریشن کے لیے آخری فیصلے کر رہے ہوں گے؟ کیا اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے امریکی صدر فائنل رزلٹ نہیں ہے، فائنل سے بھی نہیں ہے اس کی، 25 گروپس میں پیچھے سے کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے اس لابی کے پاس جو طاقت ہے وہ اوباما کو بھی چینج کر سکتے ہیں، نیکسٹ پریزیڈنٹ وہ بنائیں گے۔ تو اپنی ساری امیدوں کو اس ایزمپشن کے اوپر، حتیٰ اگر قبول کر لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ سنسیئر ہے اور امریکن پریزیڈنٹ پوری دنیا کے اندر امن پھیلانا چاہتا ہے، تو کیا امریکن سسٹم بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکن سسٹم کی بینیفٹس اسی کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر امن ہو؟
اور جو لابیز پیچھے آپ کے پاس ہیں جو دنیا بھر کے اندر اسلحہ بیچ رہی ہیں، جو پوری دنیا کے اندر اپنے تسلط کو اور اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، وہ پھر کیا ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ اور پھر آپ اسرائیلی لابی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو صہیونسٹ لابی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا مثال کے طور پر نیتن سے بھی آپ کی توقع کریں کہ اگر آپ ایٹمی توانائی ختم کر دیں گے تو نیتن بہت خوش ہوں گے اور آپ کو گلے سے لگائیں گے؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رہبر معظم کا یہ بیان ہم سب کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے، اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ کہ اس تجربے سے قوم کو گزرنا ہوگا۔ اگر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ آرزو ہے تو بہتر ہے وہ اس تجربے سے گزر جائیں، اس کام کو بھی آزما کے دیکھیں۔ البتہ اس میں حتی الامکان کوشش کرنی ہوگی کہ ایران اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ جمہوریہ اسلامی ایٹمی توانائی کے معاملے میں جو مستقبل کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو ایرانی قوم کو بھی اسی طرح گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے جس طرح آج پاکستان جیسے مظلوم ممالک گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہے۔ بجلی کا اتنا سے ڈیفیسٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے، 18 گھنٹے ہمارے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے کیا؟ کس مصیبت کے اندر پاکستان پھنسا ہوا ہے، یہ اس مصیبت کے اندر ایران کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس مصیبت کے اندر پوری دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایران جانتا ہے کہ مستقبل یہ ہوگا۔ لہذا ایران یہ چاہے گا کہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، وہ پیسفل پرپز کے لیے ایٹمی توانائی کے استعمال کا جتنا انریچمنٹ درکار ہے اس درکار انریچمنٹ کو اپنے پاس ضرور حاصل کرے۔ تو ایران قطعاً نہیں چاہے گا کہ وہ اس حق سے دستبردار ہو۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا حصہ یہ ہرگز نہیں ہے، ہم اس حق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ البتہ اس دوران میں کچھ چیزیں انجام پاتی رہیں گی جو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، امریکہ کے ٹیسٹ کے طور پہ اچھا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی اپنے آپ کو بالکل واضح طور پہ سامنے کریں۔ البتہ اس دوران سازشیں بے انتہا ہو رہی ہیں، اور کتنا کوئنسیڈنس، حادثہ کیا ہے یا اس کو پلاننگ ہے، وہ یہ کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ میں موجود اپنی لابی کے سالانہ جلسے سے خطاب کرنے جاتے ہیں، جس کو ایپاک کہتے ہیں، اس سے خطاب کرنے جاتے ہیں، عین اس ٹائم پر ایرانی جہاز پکڑا جاتا ہے جس کے اندر اسلحہ بھرا ہوا تھا، میزائل بھرے ہوئے تھے، اور وہ غزہ کی طرف جا رہے تھے۔ کیا حماقتیں، پوری دنیا کو کتنا بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ وہ یہ کہ دنیا اس بات کے بظاہر کوئنسیڈنس کو نہیں سمجھ پائے گی کہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی شپ تھی جس کے اوپر پورا اسلحہ تھا، اور میزائل تھے، اور یہاں بھی گئی تھی وہاں بھی گئی تھی، اور ایرانیوں نے اس کو بھیجا تھا، اور یہ سب یہ پوری دنیا کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں اپنے میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے کہ جیسے سب کو ٹریپ کیا ہوا ہے، سب کو مسمرائز کیا ہوا ہے، اور جو کہیں گے دنیا سنتی جائے گی۔ اب تو یورپی ممالک بھی ان کی نہیں سنتے، وہ بھی ان کی سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو بڑے چڑے بیٹھے ہیں نیتن صاحب آج کل، اور وہ اس مسئلے کے اوپر ہر دنیا میں ہر مقام پہ جہاں پہنچتے ہیں بہت زیادہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے، اور وہ ایران کے ساتھ کیوں تعلقات کر رہے ہیں، اور کیوں ایران کو اجازت دی گئی ہے، کیوں ایران کے سینکشنز کو کم کیا گیا ہے۔ بہرحال مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا اب اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنے گی، اور صہیونی نظام کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں سے ایک مشکل یہ رہے گی کہ اب دنیا بیوقوف نہیں بنے گی، اور دنیا کے سامنے بہت سارے وسائل ہیں اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور الحمدللہ رب العالمین اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ یہ دور ایک اچھا دور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال موضوعات بہت زیادہ ہیں ابھی بھی، اور بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر یوکرین کا جو ایشو بنا ہوا ہے، امریکہ اور یورپ کا جو روس کا ایشو بنا ہوا ہے، امریکہ نے روس کو بہت زیادہ کمزور سمجھتے ہوئے روس کی گہرائی تک پہنچ کر اپنے ایک کام کو انجام دیا۔ انہوں نے یوکرین کے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کی جو بالکل روس کا ڈومین ہے۔ روس یوکرین کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے، اور روس کبھی بھی اجازت نہیں دینا چاہے گا کہ امریکہ یہاں تک آئے۔ انہوں نے بیوقوف بنایا روس کو، اور جس وقت سارے ایگریمنٹس ہو گئے تھے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اچانک حکومت کی اداروں کے اوپر حملہ ہو گیا اور کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ امریکن کارروائی تھی، یورپی کارروائی تھی، روس کی آخری باؤنڈریز کو ٹچ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ روس خاموش بیٹھا رہے، روس نے کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا، اور انہوں نے جو جواب دیا بالکل واضح جواب تھا، وہ یہ کہ وہ اس امریکن اور یورپین بنائے ہوئے ظاہری انقلاب کو، جس طرح سے انہوں نے ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی، اس ٹائپ کی چیزوں کو وہاں پہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ تو میں نہیں کہہ رہا پیوٹن کا کردار ہمیشہ اچھا کردار ہے، لیکن کم سے کم وہ اپنے مقابلے میں ہونے والی سازش کو سمجھ سکتا ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کیا انجام پا رہا ہے۔ خود پیوٹن کے خلاف بھی انہوں نے رشیا کے اندر بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسٹرانگلی اپیئر ہوا اور اس نے ان تمام کا مقابلہ کیا۔
میں نہیں کہہ رہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیوٹن کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں گا، وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن جس طریقے سے امریکہ اس کے سامنے کرنا چاہ رہا ہے یہ بچکانہ حرکت ہے، اور اس نے بھی مقابلہ کیا ہے۔ اب یورپینس کے سامنے ڈائلیما یہ ہے کہ وہ کس طرح پیوٹن کا مقابلہ کریں گے، کس طرح رشینز کا مقابلہ کریں گے، اور یورپینس کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے گیم کا حصہ بن رہے ہیں وہ۔ اب ایک طرف سے امریکہ ہے جو اصل پلیئر ہے رشیا کے مقابلے میں، اور بیچ میں یورپینس پس رہے ہیں۔ یورپینس کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ وہ رشیا سے کھیل نہیں سکتے کیونکہ رشیا کے پاس ان کی گیس ہے۔ اگر وہ رشیا سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، رشین ان کو ایسی جگہ کے اوپر مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کہ جہاں پر وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوں گے، اور امریکہ نے دیکھ کر اس کام کو سردیوں کے اختتام پہ کیا ہے، کیونکہ سردیوں میں گیس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور امریکہ نے یوکرین کے اندر جو کچھ کیا وہ فروری کے اینڈ میں کیا تاکہ سردیوں کا جو ہارش اسپیل ہے وہ گزر چکا ہو اور یورپ کے پاس تھوڑا سا بفر ہو جائے رشینز کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی بھی رشینز کے پاس بہت کچھ ہے، اور میرا اپنے خیال ہے کہ امریکن کو اور یورپینس کو یوکرین کے اندر آسانی سے اہداف حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رشینز اپنے کام کو سختی سے انجام دیں گے، اور جس طرح کہ انہوں نے کرائمیا کے اوپر جا کر اپنی فوجوں کو بھیجا ہے اور وہاں پر تعینات کرنے کی کوشش کی، بہرحال یہ کام اتنی آسانی سے انجام نہیں پائے گا جتنی آسانی سے امریکنز سمجھ رہے تھے۔ خود ان کی اپنی مشکلات بہت زیادہ ہیں، کس طریقے سے مصیبتوں کے اندر پھنسے ہوئے۔ ہم ان چند پوائنٹس کو ہی صرف ابھی ڈسکس کر پائیں گے، انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ جلدی کم فاصلے کے اوپر دوسرا پروگرام منعقد ہو جس کے اندر لوگ ہوں وہ اپنے سوال کر سکیں، اور ان کے سوال جواب میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ شاید ہماری گفتگو سے کہیں زیادہ بہتر پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کمنٹس کر کے ہمیں زیادہ آسانی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے ہم اس دفعہ محروم رہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ پروگرام کم وقفے پر ہو تاکہ ہم لوگوں کے سوالات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ خدا ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی طاقت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔